بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 159۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا اسے جو نازل کیا ہم نے، من البینات واضح نشانیوں میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے، من بعد اس کے، ما بیناہ جو واضح کر دیا ہم نے اسے، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم لعنت کرتا ہے ان پر اللہ اللہ، ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللاعنون لعنت کرنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا شیوا یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو سچائی کی روشنیوں میں سے ہم نے نازل کی ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے انہیں کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، تو یقین کرو ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنتیں بھی ان کے حصے میں آتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کتاب اللہ کی تعلیم و تذکیر ایک مقدس جماعتی فریضہ ہے۔ جو لوگ دنیا کے خوف یا طمع سے حق کو چھپاتے ہیں وہی دراصل بد اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق وہی ہیں جن کو ہر مذہب و ملت میں اچھے ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ کتاب الہی میں ان کے بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ ان کی نشر و اشاعت ہو اور لوگ ان سے فائدہ حاصل کریں، مگر جو بدبخت ان کی تبلیغ و دعوت سے گریز کرتے ہیں، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو جنگل میں پانی کے ایک شیریں چشمہ پر قابض ہے، مگر نہ تو انسانوں کی تشنا لبی کو دور کرتا ہے کہ پیاس بجھائے، اور نہ کسی جانور کو اپنی پیاس بجھانے دیتا ہے۔ ایسے شخص پر زمین و آسمان کی ہر چیز لعنت کرے گی۔ یہی حال ان ارباب علم کا ہوگا جو اپنے علم کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ اس کی نشر و اشاعت میں مصروف ہو جائیں گے۔ علماء یہود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کے علم کی اشاعت کرنے کے بجائے اس کو راہبوں اور مذہبی پیشوروں کے ایک محدود طبقہ میں مقید کر رکھا تھا، اور ائمہ اخلاق تو درکنار، خود یہودی عوام تک کو اس کی ہوا تک نہ لگنے دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا تُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اہل کتاب کو وہ وعدہ بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں
کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا اور انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں جس عہد کا ذکر کیا گیا ہے اس کا ذکر جگہ جگہ بائبل میں آتا ہے، خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کی آخری تقریر جو نقل کی گئی ہے، اس میں تو وہ بار بار بنی اسرائیل سے عہد لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے میں آپ کے سامنے وہ تحریر رکھتی ہوں کہ جو احکام میں نے تم کو پہنچائے ہیں انہیں اپنے دل پر نقش کرنا، اپنی آئندہ نسلوں کو سکھانا، گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے ہر وقت ان کا چرچا کرنا، اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر ان کو لکھ لینا۔ اچھا، پھر انہوں نے اپنی آخری وصیت میں تاکید کی موسیٰ علیہ السلام نے، اور وہ کیا ہے وہ بھی سن لیں۔ انہوں نے فرمایا فلسطین کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرنا کہ کوہ اسال پر بڑے بڑے پتھر نصب کر کے تورات کے احکام ان پر لکھوا دینا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور انہوں نے نصیحت کی، وہ بھی میں آپ کو سناتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہر 7ویں برس عید خیام کے موقع پر قوم کے مردوں، عورتوں اور بچوں سب کو جگہ جگہ جمع کر کے یہ پوری کتاب لفظ با لفظ ان کو سناتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہر پیغمبر نے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ہر پیغمبر نے اپنے لوگوں کو اسی طرح کی نصیحتیں کی ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ان میں زبردست دھمکی ہے، زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دھمکی ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی باتیں یعنی شرعی مسائل چھپا لیا کرتے ہیں۔ اہل کتاب نے نعمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپا لیا تھا، جس پر ارشاد ہوتا ہے کہ حق کے چھپانے والے ملعون لوگ ہیں۔ جس طرح اس عالم کے لیے جو لوگوں میں اللہ کی باتیں پھیلائے یعنی بھلے کام کرے، اللہ کی باتیں پھیلائے، ہر چیز استغفار کرتی ہے، اس کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں اور ہوا کے پرند بھی۔ اسی طرح ان لوگوں پر جو حق کی بات کو جانتے ہوئے گونگے بہرے بن جاتے ہیں، ہر چیز لعنت بھیجتی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کسی شرعی امر کی نسبت سوال کیا جائے اور وہ اسے چھپا لے، اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی، اگر یہ آیت نہ اترتی تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ قبر میں کافر کی پیشانی پر اس زور سے ہتھوڑا مارا جاتا ہے کہ تمام جاندار اس کا دھماکہ سنتے ہیں سوائے جنوں انس کے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہی معنی ہے کہ ان پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، یعنی تمام جانداروں کی۔ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لاعنون سے مراد تمام جانور اور کل جن و انس ہیں۔
اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خشک سالی ہوتی ہے، بارش نہیں برستی، تو چپائے جانور کہتے ہیں یہ بنی آدم کے گناہگار کے گناہ کی کس وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی بنی آدم کے گناہگاروں پر لعنت کرے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے اور مومن لوگ ہیں۔ حدیث میں ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عالم کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے جو علم پھیلاتا ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔ اس آیت میں ہے کہ علم کو چھپانے والوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور فرشتے اور تمام لوگ اور کل لعنت کرنے والے، یعنی ہر بازبان اور ہر بے زبان، چاہے زبان سے کہے چاہے قرائن سے، اور قیامت کے دن بھی سب چیزیں ان پر لعنت کریں گی۔ اللہ اکبر اور واللہ اعلم۔ اللہ اکبر۔